کتنی کشش ہے دیکھیے اردو زبان میں، کتنی کشش ہے دیکھیے اردو زبان میں، مقبول ہے اسی لیے سارے جہان میں۔ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آواز اردو لندن کی جانب سے یوسف ابراہیم کا آداب نثر نامے کے سلسلے کی ایک اور عمدہ تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پچھلے دنوں لندن میں کامریڈ نور ظہیر کی سربراہی میں ایک آن لائن ویبینار منعقد ہوا۔ نجمہ محمود صاحبہ نے اپنا یہ مضمون اس ویبینار میں پڑھا، جس کا عنوان ہے ترقی پسند فکر، اہمیت، مسائل اور مستقبل۔ آواز یوسف ابراہیم، ہدایات سیف اللہ سیفی، پیشکش لندن اردو وائس۔ اقبال نے کہا تھا برطرز گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است۔ ترقی پسند فکر کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ زندگی قابل احترام ہے، انسان قابل احترام ہے۔ ادب ایک دینی فریضہ ہے، اس کا کام سوال اٹھانا ہے، آپ کو جواب ڈھونڈنے پر آمادہ کرنا ہے، شعور میں انقلاب لانا ہے۔ یہی ترقی پسند فکر ہے۔ پریم چند نے اپنے خطبے میں کہا تھا ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اعلیٰ ادب کی بنیاد سچائی، حسن، آزادی اور انسان دوستی پر قائم ہو سکتی ہے۔ یہی مذہب انسانیت ہے۔ مجاز نے کہا تھا آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ اور ساحر نے کہا ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی۔ اور فیض نے کہا متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ اقبال پہلے ہی کہہ چکے تھے آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ اور جبران نے کہا تھا تم میری روح کو غلام نہیں بنا سکتے۔ اور ہمارا صوفی منیش مجاہد سید سجاد ظہیر جبران کے پیغمبر کا ترجمہ کرتا ہے اور انقلاب کا پرچم لہراتا ہے اور مذہب انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ اب ہم لفظ ترقی کے لغوی معنی کی جستجو کریں گے۔ ویبسٹر اپنی ڈکشنری میں پروگریسو کی ایٹیمالوجی بتاتا ہے، اس کے مطابق یہ لاطینی زبان کے لفظ پروپیڈی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ایک خاص منزل کی طرف گامزن ہونا، بہتر کی طرف، کاملیت کی طرف پیش قدمی۔ عہد حاضر میں اور بہت سے الفاظ کی طرح اس لفظ نے بھی اپنے اصل معنی کھو دیے ہیں۔ لفظ پروگریس کے بنیادی معنی گامزن ہونا ہے۔ ترقی پسند فکر ادب کے ذریعے اعلیٰ انسان پیدا کرے، کیونکہ آج انسان ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی ہے۔ ترقی پسند فکر انسان کے احترام پر زور دیتی ہے، جو اصلاح کر سکے معاشرے کی۔ ترقی نام ہے روح کی بالیدگی کا، شخصیت کے ترفع اور پاکیزگی کا اور سبلیمیشن کا، جذبات کی تہذیب کا، کاملیت کی طرف قدم بڑھانے کا۔ ترقی پسند فکر نے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جب عزت نفس کے جذبے سے مغلوب ہو کر 16 اپنشدوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ترقی پسند فکر تھی۔ منشی پریم چند نے اپنے خطبے میں کہا تھا ہمارے معیار پر وہی ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، عمل اور بے چینی پیدا کرے۔ ہم اس غریب عورت میں حسن دیکھ سکیں جو بچے کو کھیت کی مینڈ پر سلائے ہوئے پسینہ بہا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایثار اور قربانی ہے، مادرانہ جذبہ ہے، رحم، محبت، ہمدردی، ربوبیت، جو مذہب کی، سچے دین کی روح ہے۔ انگریزی کا رومانی صوفی شاعر ورڈزورتھ بھی کھیت میں گھاس کاٹتی گیت گاتی لڑکی کو اپنی نظم کا موضوع بناتا ہے۔ ترقی پسند فکر ظلم،
عدم مساوات اور جنگ کے خلاف ہے اور امن کے لیے کوشاں۔ ترقی پسند ادیبوں کے نزدیک جاگیرداری عہد کی عاشقانہ شاعری جس کے ذریعے پست ہمتی پیدا ہو، شکست خوردگی اور خوف و ہراس پیدا ہو، ناقابل قبول تھی، لیکن ایسی شاعری جس میں سچی محبت کی کسک ہو، تزکیہ نفس کی تلقین ہو، جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکے، ایسی شاعری قابل قبول ہے۔ شاعری جزوی است از پیغمبری۔ ترقی پسند فکر کو دینی فکر اور فکر اقبال سے جوڑنا لازمی ہے۔ ہم کو لفظ مذہب کے انگریزی مترادف ریلیجن کے ایٹیمولوجیکل مفہوم پر بھی غور کرنا ہوگا۔ انگریزی لفظ ری یعنی پھر سے اور لیجن یعنی جوڑنا۔ پھر سے جوڑنا اصل معنی کے مطابق مذہب جوڑتا ہے، توڑتا یا بانٹتا نہیں، جبکہ بہت سے دیگر الفاظ کی طرح اس لفظ کے معنی بھی بدل دیے گئے اور خون ریزیاں ہوئیں اور تاریخ کا بدترین المیہ تقسیم ہند وقوع پذیر ہوا۔ سوچیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تشکیل کیوں ہوئی اور اپنشدوں کا ترجمہ دی پرنسپل اپنشدز کے عنوان سے انگریزی میں کیوں ہوا۔ مولانا حضرت موہانی نے 1936 کی کانفرنس میں اپنے خطبے میں کہا تھا، اسلام اور کمیونزم میں کوئی فرق نہیں۔ ترقی پسند فکر وہی دینی فکر تھی جو اپنشدوں کی روح تھی، شانتی اور امن عالم پر مبنی، جس کا اصل مقصد شخصیت سازی تھا۔ اسی دینی فکر سے دوری نے دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب فقط مادہ پرستی ہے اور خون ریزیاں ہیں۔ لفظ مذہب کی غلط تشریح کر کے سنسکرت اور عربی کو عوام الناس سے دور کر کے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ سامنے ہے۔ تہذیب کی دیوار منہدم ہو گئی اور انسان ریزہ ریزہ ہو گئے اور امن عالم کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ترقی پسند فکر جابر اور فاسق کے آگے سر جھکانے کے خلاف ہے۔ اس کی بنیاد مساوات پر رکھی گئی، انسان دوستی اور امن عالم پر رکھی گئی، احترام آدم پر رکھی گئی۔ ترقی پسند ادیب حق کے لیے سینہ سپر ہوئے۔ سید سجاد ظہیر نے ہندوستانی ادب کو جس ترقی پسندی سے جوڑا وہ خیال آج بھی زندہ ہے۔ جدید اردو ادب کو مقصدیت اور اصلاح کی طرف لوٹنا ہوگا، انعامات کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، دستور زباں بندی کو ختم کرنا ہوگا، ادبی مباحثے حق کی تلاش پر مبنی ہوں، ادب کو عوام کے قریب لایا جائے، ترقی پسند ادب کا مطالعہ خلوص سے کیا جائے، بے مقصد ادب کی تخلیق کو روکا جائے۔ ادیب ظلم کے خلاف مورچہ سنبھال لیں۔ یہ جو آئے دن بے گناہوں کے قتل ہو رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ایک بہتر معاشرے کے لیے سینہ سپر ہوں۔ ترقی پسندی کا بنیادی نظریہ آج بھی زندہ ہے، اس کا مستقبل تابناک ہے۔ نجمہ محمود۔ شکریہ۔